جو پیٹرن ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے انفارچونیٹلی مجھے اس سے اختلاف تباہی مچا کے رکھ دی ہے. بیڈ روم نئی لوگوں کے محفوظ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک یوزر کے لیے کوئی بھی ہو, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہو, وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو, وہ کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, تو لامحالہ اسے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں حقائق بیان کروں, حقیقت بیان کروں. اچھا, یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, کدی کوئی تسی ٹک ٹاک کھول دیتی ہے, کدی فیس بک. اچھا, بڑا آپ کا یہ میرے کیا کہتے ہیں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے, اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پروفیسر ہونے کے باوجود شاید میں وہ ان میں سے ہوں کہ جو اس کا یوزر نہیں ہے. اچھا, آپ نہیں ہیں؟ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی فری اسپیس ہے جس نے میری سوسائٹی, میرے معاشرے کی تمام اخلاقی اقدار کو چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب تباہی مچا کے رکھ دی ہے. بیڈ روم نئی لوگوں کے محفوظ رہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی رسائی کی حد ہی ختم ہو چکی ہے کہ یہ کہاں تک رسائی لے جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں کی خواتین جو تھی وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں تھی آتی. ٹھیک ہے, مطلب بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے. وہی بات ہے نا, تو آج کل وہ لوگ بھی اٹھ کے ٹک ٹاک پہ آئے ہیں. اسی طرح بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ان کی ریپرزینٹیشن ہوئی ہے, جہاں ان کو اسپیس ملی ہے, ان کو موقع ملا ہے, لیکن اس موقع نے جو ایک ببانگ دخل, آپ یہ کہہ لیں کہ بے تمیز, بے لگام اور غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ اس کا. اچھا, اس کی خصوصیات کیا ہیں آپ تھوڑا سا وہ احاطہ کر کے دیکھ لیں, اندازہ کریں. مطلب آپ ایک شریف النفس شخص کو یہ کہیں کہ تم ٹک ٹاک کی آئی ڈی بتاؤ یا دو. اب بہت سارے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو اس بات سے بھی اختلاف ہوگا. ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب ٹک ٹاکرز اور ہر وہ بندہ جو سوشل میڈیا کا یوزر ہے بڑا محترم اور بڑا معزز ہے. لیکن جو پیٹرن ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے انفارچونیٹلی مجھے اس سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. مطلب میڈیا تو ایک فیسلٹی ہے, آپ کو ایک فری اسپیس ملی ہے, آپ اس کا ایک کریٹیوٹی استعمال کریں. کریٹیو استعمال کرتے ہوئے مطلب لوگوں کے لیے ایک ایسی چیزیں پروڈیوس کریں جو میرے ملک اور قوم اور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اور آپ نئی نسل کو کوئی ایسی چیزیں دیں جو وہ استعمال کرتے ہوئے کوئی انوینشنز کی طرف جائیں, انوویشنز کی طرف جائیں, کوئی جدیدیت کو سیکھیں. آپ ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کے کھڑا ہوگا, کیا اس کا. نہیں, آپ کی بڑی بات مجھے بھی افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں, ہم نے بھی میڈیا اسٹڈیز پڑھی ہیں ماشاءاللہ سے, ہماری بھی سوچ اس زاویے سے تھوڑی سی مختلف ہے. لائک میں بھی جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں ٹک ٹاک پہ ان ایتھیکل سا کنٹینٹ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے ان کو کوئی سوچ سمجھ وہ چیز ہے ہی نہیں. اوپر سے ہماری جو عوام ہے ان کا بھی انٹرسٹ ماشاءاللہ سے, آپ نے جیسے شروع میں بات کی کہ میڈیا وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہے, سوشل میڈیا کی بھی بات اسی طرح سے ہی ہے. کچھ دیکھیں, ایک بات اس طرح سے ہے کہ اب یہ تو وہ بندوق ہے جس کا ٹریگر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, آپ چلائیں جس طرح دل کرتا ہے چلائیں. اس نے تو اتنی ایجنسی آپ کو دے رکھی ہے, اتنی اتھارٹی آپ کو دے رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹک ٹاک ہے یا انسٹاگرام ہے خاص طور پہ, یہ جو بنیادی بیسک سوشل میڈیا ایپس ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, یہاں بڑے محتاط انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل اس تکلیف سے نہ گزرے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو پٹواری اور یوتھیے جیسے یہ جو ٹرینڈز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی تقسیم کو کس حد تک بڑھاوا دے سکتے ہیں, یا انہوں نے کس حد تک اس کو بڑھاوا دیا ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے. انفارچونیٹلی میں بڑا اس پہ بھی مجھے اختلاف ہے کہ جو رہنما ہو, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے وہ جس بھی فیلڈ کا, وہ استاد ہے, وہ سائنٹسٹ ہے, تو اس کے اندر اتنا قد کاٹ ضرور ہو کہ وہ کچھ اقدار کا حامل ہو. مطلب آپ سیاسیات کو گالی گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی اور اس سے اگر پاک نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کا جو بگاڑ آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ ہمارے گھروں میں بھی والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا, جس کی مثالیں آپ آج میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے میڈیا نے ان کو بھی کہیں ہیرو بھی بنایا, ولن بھی بنایا,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں اس سارے چیلنج نے عوامی رائے کو کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے خان صاحب کو لے کے؟ اچھا یہ مختلف ادوار ہیں اس قوم کے. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس 75-76 سالہ زندگی میں اس ملک کے اندر کیا کچھ ہوا. اب ہر دور کا ایک ہیرو رہا ہے. ٹھیک ہے. میری بات کو تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ ہر دور میں ایک ہیرو رہا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ خود سے بنا، عوام نے بنایا یا اس کو بنایا گیا. ہمیں اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے کس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ یہاں پہ اچھا جو لوگ یہ فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں ایک دم سے وداؤٹ اینی سورس، آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کیا ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ظاہر سی بات ہے آپ کی میری ہم سب کی اوپینین بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. نہیں، بات اس طرح سے ہے. دیکھو رجیہ، ہم پھر اسی بات پہ واپس چلے گئے کہ جو سوشل میڈیا ہے یا ٹریڈیشنل میڈیا میں تھوڑا اس چیز کا احتیاط برتی جاتی ہے کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیا اتھارٹیز ہوتی ہیں. مطلب وہ بات آپ کی رپورٹر سے لے کے ایڈیٹنگ اور باقی مراحل سے گزرتی ہوئی پھر جا کے وہ آن ایئر پہ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کی کئی دفعہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ بات کس طرح سے ہوئی ہے. کئی اگر ہو بھی جائے کہیں غلطی تو اس کا لامحالہ چانس بڑا کم ہوتا ہے. لیکن جو فری اسپیس ہے آپ کے پاس جس میں یوزر اورینٹیشن زیادہ ہے، مطلب آپ یو پیپل آر بیکم جسٹ لائک اے پروڈیوسر. ہر بندہ پروڈیوسر ہے نا. جو ہم نے موبائل جرنلزم کی بات کی تھی کہ ہر بندہ جرنلزم کر رہا ہے اس وقت. کیمرہ چکنا رہا سارے صحافی بنے ہیں. جی، جہاں اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے وہ فوراً سے ویلاگ کرتا ہے، وہ فوراً سے وہاں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میں فیم لے لوں. وہ کچھ اچھی، کچھ بری، کچھ نئی، کچھ پرانی مکس کر کے کچھ اس طرح سے انداز میں ایسے بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں اس وقت. تو وہ ایک یوزر کے لیے کوئی بھی ہو، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، وہ کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، تو لامحالہ اسے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں حقائق بیان کروں، حقیقت بیان کروں، فیکٹ کے ساتھ بات کروں، سچی بات کروں، جھوٹ سے اجتناب کروں. تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں اور اس کا ادراک ہو سکتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس 75-76 سالہ زندگی میں اس ملک کے اندر کیا کچھ ہوا. اب ہر دور کا ایک ہیرو رہا ہے. ٹھیک ہے. میری بات کو تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ ہر دور میں ایک ہیرو رہا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ خود سے بنا، عوام نے بنایا یا اس کو بنایا گیا.